بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جانے ہیں۔ کبوتر کو لوگ بہت ہی محبت و احترام سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے بے انتہا پیار کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں آسمان بھی برس برس کر رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک سر سے جدا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یہ کبوتر کربلا کے میدان میں آ کر چکر لگانے لگے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں بہت زیادہ رونے لگے، اور اس کبوتر نے غم میں اپنے آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر لیا گیا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے بزرگوں کا قول ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں میں برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مدینے میں ایک گاؤں میں سیام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک ہی بہڑ کا مرض ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش کر لی۔ وہ یہودی سارا دن کام کرتا رہتا اور شام میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی کام میں اتنا مصروف ہوا کہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت گزر گیا ہے، میرے والد ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی آواز کو سنتے ہوئے اس آواز کا پیچھا کرنے خود کو گھسیٹتے ہوئے نیچے تک جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی اندھی تھی لیکن اس لڑکی نے پھر بھی اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر سفید کبوتر بیٹھا تھا۔ اس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کے دائیں آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگ گئی۔ ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ میں بھی گر پڑا۔ خون کی برکت سے لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت ہی خوش ہوئی اور حیران بھی بہت زیادہ ہوئی کہ آخر یہ اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوا۔ جب لڑکی نے اوپر دیکھا تو کیا دیکھتی ہے، درخت خون سے بھرا ہوا تھا۔ خون کے کچھ اور قطرے لڑکی کے جسم کے اوپر گر گئے۔ ان قطروں کو لڑکی نے اپنے جسم کے اوپر مل لیا اور اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ اس خون میں اتنی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے زیادہ خوبصورت اور توانا ہو گئی۔ لڑکی بہت خوش ہوئی اور اپنے والد کی تلاش میں جیسے ہی باہر آئی، سامنے اس کا والد کھڑا تھا۔
والد نے لڑکی کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ لڑکی تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیٹی رہتی ہے جس جگہ اس کو میں چھوڑ کر گیا تھا، وہاں وہ موجود نہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر رو کر بولی، اے بابا، میں ہی آپ کی پیاری بیٹی ہوں اور اب میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا، اے بیٹی، تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھنا کیسے لگ گیا؟ اس کی بیٹی نے اپنے والد کو پورا واقعہ سنایا اور اپنے والد کو درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا، اے خوبصورت پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور تیرے پروں میں یہ مبارک خون کس کا ہے جس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا، یہ اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی جگہ پر مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی پورا واقعہ ان کو تفصیل سے بتاتا۔ سلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے پیارے خاندان پر، جنہوں نے اپنی دین کو بچانے کی خاطر بے انتہا قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور آپ کے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔